مدہ کیا گیا جس کے ساتھ اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا گیا. جب اسے سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیتیں دے دی گئی تو اس کے سامنے دنیا کی بے شمار اشیاء کو پیش کیا گیا جن میں سے اسے انتخاب کرنا تھا اپنی عقل کی بنیاد پر اور ان احکامات کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے اس پر اتارے گئے کہ ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی ذات کے لیے بہتر ہے، جو کہ اس دنیا میں بھی اسے فائدہ دے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کسی اجر سے کم کا باعث نہ بن سکے. اعمال صالحہ کو مؤخر رکھا ہے جو اس طرح نشاندہی نظر آتی ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اس بنیاد کے اوپر اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر کی جائے. شہید پاکستان ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، جامعہ نعیمیہ. احباب، ہم اپنے رہنے کے لیے گھر تعمیر کراتے ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا گھر کی تعمیر دیواروں کی چنائی کر دی گئی اور اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا گیا، پھر اس کے اوپر ایک اور منزل تعمیر کر دی گئی بغیر بنیاد کے ہوئی؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ بنیاد کیوں ضروری ہے؟ گھر کی تعمیر کے لیے بنیاد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جو دیواروں کا وزن آنا ہے، جو دیواروں میں کھڑا ہونا ہے اور اس کے اوپر جو پورا ڈھانچہ تیار کیا جانا ہے، وہ تمام صرف زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک زمین میں اس کے قدم بے وقت نہ ہو جائیں. زمین پہ وہ پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو جمع نہ لے لے اور بنیاد اس عمارت کو کھڑا کرنے میں مدد دیتی ہے کہ یہ زمین میں دھنس جاتی ہے، زمین میں دھنسی ہوئی ہوتی ہے، پھیلاؤ کی صورت میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی زلزلہ، کوئی بھی آفت اس دیوار کو گرا نہیں سکتی کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اس بنیاد کے ساتھ ہوتا ہے. انسان کے لیے جنت میں دخول کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر ایمان اور اعمال صالحہ کی گفتگو کی جاتی ہے. اعمال صالحہ اس بات کا تعین کرتے ہیں جنت میں جو مقام ملنا ہے، جو مقام ملنا ہے، کس درجہ وسیع ہونا ہے، کتنا اعلیٰ مقام کا ہونا ہے. اور ایمان اس کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے. ایک آدمی نیک سے نیک عمل کر رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اس کا عمل اچھا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، صلہ رحمی کرتا ہے. یہ تمام کے تمام نیک اعمال اس آدمی کے لیے اس وقت تک نیک اعمال نہیں بن سکتے جب تک ان کے پیچھے ایمان کی لازوال دولت نہ ہو. جب تک ایمان کی لازوال دولت کے ساتھ اس کے اعمال صالحہ آگے پیش نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک وہ اعمال صالحہ بھی قبول نہیں کیے جائیں گے. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور غیر مسلم بھی نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کے بڑے کام کرتے ہیں، اسپتال تعمیر کراتے ہیں، بیماریوں کا علاج دریافت کرتے ہیں، اور بے شمار ایک سے بڑھ کے ایک کام کر رہے ہیں. تو کیا ان کے اعمال صالحہ کا انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ کسی کا بھی احسان اللہ کی ذات کے اوپر نہیں ہے. ان آدمیوں کے نیک اعمال کا بدلہ کیا ہوگا جو ایماندار تو نہیں ہے لیکن زندگی نیک اعمال میں گزر گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آخرت میں ان کے لیے نیک اعمال کے بدلے کا کوئی بدلہ نہ ہو سکے. لیکن جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کے نیک اعمال کا بدلہ کبھی دنیا میں ہوتا ہے اور کبھی اسے آخرت میں عطا کیا جاتا ہے. اگر دنیا میں نہ بھی مل سکے تو اسے جمع کیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا
جاتا ہے, مقام کی بلندی اسے ان نیک اعمال کی وجہ سے ملتی ہے. اور وہی ہے ایمان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ضروری نہیں ہے. ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایماندار کیسے بنا جاتا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لانا, آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا, ملائکہ پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا, جنت دوزخ پر ایمان لانا. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو ایمان میں داخل ہیں. اگر ایک آدمی ان تمام باتوں کو ماننا تسلیم کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں مانتا, تسلیم نہیں کرتا, تو وہ ایماندار کہلانے جانے کا حقدار نہیں ہے. اور بات صرف یہی نہیں ہے, بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان لانے کا تقاضا ہے اس کے مطابق ایمان لایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لانے کا تقاضا ہے اس کے مطابق ایمان لایا جائے. غرض ہے کہ ایمان میں جتنی بھی داخل ہیں ان تمام پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو تقاضا ہے ان پر ایمان لانے کا اس کے مطابق ایمان لایا جائے تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا. اس سے کم ایمان لے کے آئیں گے تو ایمان قابل قبول ہوگا. حضرت علامہ محمد زوال بہادر صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت, حضرت علامہ قاری محمد زوال بہادر صاحب, حضرت علامہ قاری محمد زوال بہادر صاحب. ہمارے اس پنڈال میں عالم اسلام کی انتہائی حسین شخصیت, خطیب اسلام مبلغ یورپ حضرت علامہ قاری محمد زوال بہادر صاحب دعوت اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں کو دل کی طاقت سے شامل اشارہ کیا گیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, اعمال صالحہ کیے. آپ اعمال صالحہ کو لے لیجئے. اعمال صالحہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دو طریقے سے اس کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے. ایک عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے, دوسرا کچھ ایسی اخلاقیات کے امور کے حوالے سے جن میں منہیات روکنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید میں حکم آیا. عبادات کی بات کرتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. یہ عبادات انسان نے کرنی ہے. ایک مسلمان جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے, ایمان قبول کرنے کے بعد اگلا اسٹیپ جو اس کے اوپر آتا ہے وہ عبادات کی ادائیگی کا آتا ہے, عبادات کی تکمیل کا آتا ہے. نماز کو مقدم رکھا ہے, نماز کے بعد روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. اس کے تفصیلات جو ہیں وہ ہمیں کلام مجید میں اور حدیث مبارکہ کے اندر مختلف مقامات پہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں اس کے حوالے سے ملتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں تو صرف عبادات تک ہی منحصر نہیں ہے, عبادات سے آگے بھی نکل کر ہے. ہم تو اپنے ذہن میں سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھی نماز پڑھ لی, زکوٰۃ ادا کر دی, رمضان کے مہینے آئے تو کچھ نے روزے رکھ لیے, کچھ نے نہ رکھے, یہ سب چیزیں ہم نے مکمل کر دی تو ہم مسلمان کے بس کا ختم ہو گئے. ایسی بات میرے محترم آج کے رسول, آج کے مدینہ جامع محترم مقام صوفی غلام علی صاحب نے سجائی ہے. ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی محفل پاک محترم مقام حضرت علامہ ڈاکٹر رحیم بخش صدیقی صاحب مدرسۃ العالی ان کی نگرانی میں انعقاد پذیر ہے. ماشاءاللہ اس طرح کی محافل کی اکثر سرپرستی فرماتے ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آئیے ہماری اسٹیج پر اس وقت عالم اسلام کی خوبصورت خطیب, عالم اسلام کی حضرت شخصیت تشریف فرما ہے. فقط دو اشعار کے ساتھ مکی بہل صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. ایک منٹ باواز پڑھتے ہیں سبحان اللہ. اگر سینے میں جتنا زور ہے قدر کی کہیں سبحان اللہ. پیر زیادہ پیر سے نصیر نصیر شاہ صاحب لکھتے ہیں, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, اس کے رسول پاک دلایا نہ جائے گا, دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا, اس کے رسول پاک دلایا نہ جائے گا. اور ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی, بے
اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ارے مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ لیکن صاحب نے کام کا دن خطاب کے لیے ملتمس ہوتا ہوں عالم اسلام کے سلسلہ خطیب مبلغ یورپ، خطیب اسلام، سرمایہ اہل سنت، زینت اہل سنت، جان اہل سنت، پہچان اہل سنت، حضرت علامہ قاری محمد سوار بہادر صاحب